حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اور خون سے بھری ہنڈیاں۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہیں۔ طریقت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ حسن بصری کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے لیکن سود خور تھے۔ آپ کے سود لینے کا یہ عالم تھا کہ ہر روز تقاضا کرتے جاتے، جب تک وصول نہ کر لیتے تھے اسے نہ چھوڑتے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے۔ لیکن آپ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کر دو۔ آپ دوسرے قرضداروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ آپ نے اندر اسے ساحل کو جھڑک دیا، ساحل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہاں خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شور کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت سابقہ براروی سے توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ ہٹ جاؤ حبیب، سود خور آ رہا ہے، ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے اے رب، بچوں تک کو تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرضداروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب خدا کی راہ میں دے ڈالا، عبادت اور ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور صائم اور دائر اور قائم اللیل رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد ایک دن پھر انہی لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو، حبیب عابد رحمۃ اللہ جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور کہا کہ اے اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دوں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر 10ویں روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھتی بول اٹھی کہ یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی اور 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں، اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشپار ہو گئیں۔ خیال گزرا کہ خدائے پاک و برتر نے گنہگار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا، اگر زیادہ حضور کل سے عبادت کی تو نہ جانے کیا کچھ تھی۔ یہ خیال آتے ہی خلائق دنیا سے بالکل الگ کی عبادتیں اور ریاضتیں شروع کر دیں کہ اسرار الہی بھی نقاب ہو گئے، عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور حضرت خواجہ حبیب اجمی کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔ حاصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جاتے دیتے، بے شک جو جتنی محنت کرے گا اسی قدر وہ صلہ پائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں معافی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں سودی خوری کا کاروبار، سودی لین دین اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا جسے اللہ اور اس کے حبیب نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت
ہم سب کو سود اور اس سے جنم لینے والی آفتوں سے بچائے اور ہمیشہ رزق حلال